دکھ کی آخری گھڑی تھی جب اعلان کیا جا رہا تھا کہ شیخ کو تصویر بنانا پسند نہیں تھی، مگر نہ میں رکا نہ دوسرے رکے، نہ ہمارے کیمرے رکے، نہ موت کا ڈر روک سکا، نہ ہمیں کوئی لحاظ رہا نہ پاس رہا۔ قبر میں اترتے ہوئے بھی تصویر سازی زندگی کا حصہ بن گئی۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے ریاکاری کی، اور بڑی 8ویں نمبر پہ سنت کا فساد۔ سر جی کوئی غیر کرتا تو دکھ نہیں تھا، میرے نبی کی سنت سے بڑے بڑے لوگوں نے کھلواڑ کیا، مذاق اڑائے۔ سب سے زیادہ مذاق خود سنی نے اڑایا، اور سنی سے میری مراد اہل الحدیث بھی، دیوبندی مکتبہ فکر بھی، اور بریلوی مکتبہ فکر بھی، خود کو شیعہ کہنے والے بھی، نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ سنت کا جس قدر مذاق، سر کے بالوں سے لے کے داڑھی تلک، جس گٹر میں میرے آپ کے زیر ناف بال گرائے جائیں وہیں داڑھی گرے تو کیسا لگتا ہے؟ بولیے گا۔ اپنے آپ کو شلٹر دے لے، نہیں میں بہت اچھا ہوں، میں بہت نیک ہوں، مجھے کوئی بات نہیں کرے، دوسری سنتوں پہ آ جائیے۔ کہا تھا پیغمبر نے کہ نہیں، ساری زندگی ایک دفعہ محبوب کے ٹخنے کے نیچے کپڑا دکھا دیں، مرد ہو دکھا دیجئے۔ سنت کا قتل کیا، انکار کیا، اور اوپر سے اس کا الٹرنیٹ بدعات دے دی، خرافات دے دی، یہ کر لو یہ اس کا الٹرنیٹ ہے، یہ کر لو یہ اس کا الٹرنیٹ ہے، یہ کر لو یہ اس کا الٹرنیٹ۔ جنازے کی دعائیں تو نہ آئیں، کل تیجا ساتا دسواں آ گیا۔ قبر میں اتارنے کی دعا تو نہ آئی، ادھر ادھر کی تلاوتیں آ گئیں، پھوڑی پہ 70 پہ بیٹھنے کا سنت طریقہ، تعزیت کی دعا کا ایک لفظ یاد نہ ہوا، ارلم پرلم بہت کر لیا۔ اور 9ویں نمبر پہ اتباع کا فساد کلیئر کٹ تقلید میں ہے۔ ہم نے اتنی اہمیت دی، اتنا اچھالا، ایسا لفظ ہے کہ جس کو رب نے نام سے اپنی کتاب میں ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ایک عشق اور ایک تقلید، دو ایسے لفظ ہیں جو اتباع کے قاتل، محبت کے قاتل، مودت کے قاتل، اطاعت کے قاتل۔ اور 10واں فساد حیات کا، انجام اور آخرت سے بے فکر لاپرواہ لوگ۔ ہے کوئی فکر؟ ہے کوئی ڈر؟ لاؤبالی؟ خیر، میں علاج کی طرف بھی آتا ہوں۔ تھوڑا سا ذرا کتاب اللہ سے سورۃ الطور کو اختصار سے ذرا دیکھیے۔ میرے رب نے جو دنیا میں 4 بڑے عذابوں کے سٹائل ہیں، ان 4 کی قسم اٹھا کے گواہ بنا کے کہا ہے، والطور، پہاڑ اور پہاڑوں سے ریلیٹڈ جتنے عذاب ہیں، مجھے طور کی قسم کہ طور پہ میں نے وہی اتاری ہے، شاعر اللہ کی قسم، وکتاب مستور، کتاب اللہ سے وحی سے غفلت کے نتیجے میں آنے والے عذاب، فی رق منشور، جن کو ہم نے کھلے کتاب اور صفحات میں لکھا ہوا تھا، اعلانیہ تھی، ان کی قسم، والبیت المعمور، آسمان میں فرشتوں کی عبادت گاہ کی بلندیوں کی قسم، والسقف المرفوع، تمہارے اوپر حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر کی گئی چھت، آسمان، ستاروں، کہکشاؤں اور پورے نظاموں کی قسم، والبحر المسجور، تمہارے لیے زمین جو میں نے پانیوں سے بھر رکھی ہے اور اوپر زمین ٹکا رکھی ہے، مجھے ان سمندروں کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً یقیناً، قسماً حلفاً، رب کا عذاب تمہارا پیچھا کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے، واقع ہونے والا ہے، روک کوئی نہیں سکتا۔ روک سکتے ہو تو اپنے عمل سے روکو، قوم یونس کی طرح توبہ کر کے روکو، استغفار کر کے روکو، مطیع بن کے روکو، فرما بردار بن کے روکو، گناہوں اور جرائم کی دنیا کو بن کے روکو، وگرنہ کیا ہوگا؟ ما لہ من دافع، پھر جب عذاب آ گیا تو وقت پہ نبی پہ نازل کتاب لے کے بھی سامنے بیٹھو گے تو اس کتاب سمیت تمہیں غرق کر دیا جائے گا۔ کتنے لوگوں نے قرآن پکڑا؟ ایک حوالہ آیا ہے جی فلاں جگہ گھر والے 26 لوگ تھے، وہ قرآن مجید پکڑ کے بیٹھ کے رب نے انہی پتھروں کی اوٹ بنوا کے انہیں بچا لیا۔ ایک مثال مل گئی۔ کتنے لوگ تھے جو قرآن لے کے کناروں پہ کھڑے تھے، جو واسطے ڈال رہے تھے، جو ترلے دے رہے تھے، جو اذانیں کہہ رہے تھے،
جو اللہ اللہ کہہ رہے تھے، جو ربی ربی بول رہے تھے، جو سمندروں میں پانیوں میں ڈوبتے ہوئے، جب رب غصے میں آتا ہے تو پھر ایمبولینسز نہیں بھیجتا، پھر فرشتوں کو اتار کے کن کہہ کے بچانے والا جب فیصلہ کر لیتا ہے غرق کر دیا جائے، تو پھر نبی کا بیٹا بھی غرق ہوتے ہوئے اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اپیل تو پیغمبر کی تھی۔ حضرات مالک فرماتے ہیں یوم تمور السماء مورا، یہ تو چھوٹے عذاب ہیں، ابھی جب آسمان کی کھڑکھڑاہٹ ہوگی، زلزلہ ہوگا، دندناہٹ ہوگی، سرسراہٹ اور آوازوں کی چیخ و پکار ہوگی، وہ تصیر الجبال سیرا، سرکتے تھرکتے بولتے کھڑکتے یہ پہاڑ جب چلیں گے، لینڈ سلائیڈنگ ہوگی، تمہارے اوپر گریں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی کا دن ہے وہ اس حقیقت کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ بڑی دفعہ سورۃ الطور پڑھی ہے، لیکن کبھی یوں بھی پڑھی ہے الذین ہم فی خوض یلعبون، جنہوں نے دنیا کو کھیل تماشا سمجھ لیا، میلہ ٹھیلا سمجھ لیا، من مرضی سمجھ لیا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جب جہنم کی طرف دھکیل کے، ایک ہوتا ہے بلانا،